ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، حضرات سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے قبل آپ شیر بیشہ اہل سنت، فخر سادات حضرت قبلہ شاہ صاحب کا بڑا پرمغز علمی اور باوقار خطاب سماعت کر رہے تھے، جو جذبوں کو مہمیز لگا رہا تھا اور حضور کی محبت اور حضور کے لیے دلوں میں عقیدت کے جذبات پیدا کر رہا تھا۔ میں ایک دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، پرجوش خطاب تو نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت سے پہلے ہی اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش بھی ہوگی۔ میری یہ خوش بختی ہے اور آپ کی بھی کہ ماہ نور ربیع الاول کی پہلی رات ہی حضور کے ذکر سے معطر گزری ہے۔ سر شام سے اس وقت تک حضور کے تذکروں کی پھیلی ہوئی خوشبو مشام ہستی کو معطر کر رہی ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ اہل ایمان ہیں کہ وہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ ملے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو۔
اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یقیناً اہل ایمان کے لیے حضور کا ذکر قلب کی، اگر یہ مہربانی فرمائیں تو اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ میں ذرا روحانی طور پہ کمزور ہوں اور یہ برستے نوٹ میری طبیعت کو الجھا دیتے ہیں۔ میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ بات کر رہا تھا کہ محب کے لیے تذکرہ محبوب قلب اور روح کی تسکین کا ساماں ہوتا ہے، اور جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو تو روح تک ٹھنڈ اترتی ہے۔ میرے شہر کا ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا مجھے ایک شعر یاد آیا۔ وہ کہتا ہے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو یقیناً جب ہمارے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو روح تک اس کا قرار پہنچتا ہے، اور محب کے لیے یہ تسکین کا ذریعہ ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ علامہ رومی تمثیل کے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینوں میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو۔ یہ ہم جو محافل میلاد منعقد کرتے ہیں مختلف ناموں سے، تو ایک تو اپنے ذوق کی آبیاری کے لیے اور اپنے قلب کی تسکین کے لیے ہم ان کا انعقاد کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم حضور کی مدح کریں۔ الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا تو اس سے دین کا ایک اہم رکن رہ گیا۔ اور جب سے خاکے تراشے گئے ہیں ہماری ذمہ داریاں فزوں تر ہو گئی ہیں کہ ہم گلی گلی حضور کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کریں اور حضور کے نام کے ڈنکے بجائیں۔ گو حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام رکھتا ہوں میرے شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہے نا۔ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے۔ تو ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اگر نہ بھی کریں
تو ادھر فرق نہیں پڑتا، اور دوسری بات کہ کرتے بھی رہیں حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی زبان ذکر رسول میں تر رہے پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضور کی صورت میں وہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ یہاں بڑے بڑے جو سخن ور کہلاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو دم توڑ جاتے ہیں۔ غالب جیسا شخص جو بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ جانتا ہے اور جس عنوان سے بھی بولے تو غالب غالب دکھائی دیتا ہے۔ یہ مسائل تصوف کے یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ جس عنوان سے بھی آئے، ذکر اس پری وش کا، پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو راز داں اپنا تھا۔ تو بات کرنے کا فن جانتا ہے۔ جب اسے کہا کہ حضور کی مدح میں لب کھول تو قلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب جب میں جانتا نہیں ہوں تو بیان کیسے کروں؟ تو جو جانتا ہے وہی بیان کرنے والا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے۔ اگر کوئی حضور کی مدح کرنے بیٹھے تو اس کی آخری حد کیا ہوگی؟ عجز۔ وہ تھک کے کہے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سعادتیں سمیٹنے کے لیے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام کا میلاد کر کے، حضور کا ذکر کر کے ہم ایک تیسرا مقصد حاصل کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ یہ ورثہ جو ہمیں حب رسول کا اپنے ماں باپ سے ملا تھا، ہم اس ذریعے سے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ ہم نے ہمارے ماں باپ نے ہمیں حضور کا نام دیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا نام تو از پدرا موختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو آج ہم حضور کا ادب کرنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا۔ اسی لیے امیر ملت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے جوتے پرانے ہو جاؤ تو نئے خرید لیں، لباس پرانا ہو جائے تو نیا خرید لو، لیکن عقیدہ نیا نہ لینا، عقیدہ پرانا ہی رکھنا۔ نیشا پور کے ایک محدث آخری دم توڑتے لمحوں میں اپنے شاگردوں کو بلا کے کہنے لگے کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے دین سیکھا ہے، حضور کا پیار سیکھا ہے، تو یہ ہم نے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرنا ہے۔ اس کے زود اثر ذرائع کیا ہیں؟ علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے آپ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، حکیم الامت وہ ہوتا ہے جو امت کے مرض کی تشخیص بھی کرے پھر اس کی تدبیر بھی کرے، تو انہوں نے اس مرض، اس امت کے امراض کی تشخیص بھی کی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ مختصر وقت میں یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی، اور اگر وقت 2 لمحے بچ گیا تو ایک بات اپنی جانب سے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی، اور یہ چیزیں ہم صبح سے ہی اس کو اپنے عمل میں لا کر کے اپنی نسل کی تربیت کرنے میں لگ سکتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے درود کے نتیجے میں دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ درود طبیعتوں کو نکھارتا ہے، اور ایک بات بتاؤں، درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی عصمت کا جوہر کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے، تو وہ اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دے، اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے گی۔ درود کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے، بات مانتی نہیں ہے، طبیعت میں سختی ہے، تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیح دیں
آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں لطافت آ گئی ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج 72-73 فرقے ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں اور ہر بندے کے لبوں پر قرآن و حدیث کی بولی ہے۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور ان 72-73 فرقوں میں سچائی پہ کون ہے اس کو تلاش کرنے لگ جائے تو وہ باقی امور زندگی کیسے بجا لائے گا؟ تو کیا سادہ سا نسخہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں۔ 72-73 آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے ہوں تو اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں پاکستان میں سواری کا، ایک سامان اچک کے لے گیا، دوسرے نے بچے کو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ رہا ہے، تیسرا بڑھیا کو بازو سے پکڑ کے اپنی بس میں لے جا رہا ہے، تو بعض عورتیں غصے میں آ جاتی ہیں، پائیا سا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ کہیں تو جانا ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس قدر کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی بچہ ادھر لے گئے ہیں، سامان ادھر جا رہا ہے، تو 70-72 لوگ ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں، وہ جائے تو کدھر جائے؟ یہ بات امام زین العابدین سے اس زمانے میں کسی نے پوچھی، حضرت جب اتنے فرق و ترک ہو جائیں گے تو میرے لیے کیا پہچان ہے حق کی؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو سائل بڑا سیانہ تھا، دور اندیش بھی تھا، اس نے کہا اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں پھر اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا فرمایا، فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتا دیتا ہوں، کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب کوئی خیر سے ہمیں درودیہ ہونے کا تانا دے، ہمارے لیے یہ تمغہ امتیاز ہے۔ میں کہتا ہوں ہم بارودیے نہیں، ہم درودیے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے افتخار ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ تو کثرت سے درود پڑھو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق ہاتھ میں آ جائے گا۔ اچھا ایک آخری بات درود کے حوالے سے اور بھی عرض کروں کہ درود پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھا کہ تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی؟ غالب اقبال سے بڑا شاعر اہل نقد مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال کو ملی علیہ رحمہ کو وہ غالب کا مقدر نہیں ہو سکی۔ تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا، یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ دوسری بات، انسان فطرتاً حسن پسند ہے، یہ انسان کی طبع ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بھی حسن ہوگا انسان ادھر لڑک جائے گا، وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قامت زیبا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، اور وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو، وہ دھنک کی شوخی میں ہو، وہ کوس قضا کی رنگینی میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ کوئل کی دل فریب صدا میں ہو، وہ جہاں بھی ہوگی تتلی کے پروں میں ہو، قدرت کی سنائی کے رنگ ہوں، جہاں بھی حسن ہوگا دل ادھر لڑک جائے گا، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان کا دل حسن کی جانب مائل ہوتا ہے تو پھر آؤ نہ اسے وہاں لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ خوباں کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے آگے عرض کروں گا۔ حضرت ابو طفیل صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے، حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ اللہ اکبر، اس بات پہ ناز ہے۔ ہمارے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں۔ مولانا کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، تو بڑے ناز سے کہتے، کمال درجے کے کاتب تھے۔ میں اقبال کی صحبتوں میں بیٹھتا رہا ہوں، میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے۔ یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہو،
جو اقبال کی مجلس حاصل کر چکا ہو، جو مولانا ظفر علی کی قربت میں بیٹھتا رہا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے؟ تو حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو، ہمیں بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، چٹا رنگ، حضور چونے کی طرح سفید نہیں تھا بلکہ سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، تو کہا ایک تو چٹا رنگ تھا، دوسری بات ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ تیسری بات مقصدہ، متوازن، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد چھوٹا بھی نہیں اور پست قامت بھی نہیں، ربع کے لفظ ہے، درمیانی قد، بلکہ درمیانی سے بھی کچھ اٹھتا ہوا قد حضور کا درمیانہ تھا۔ لیکن اذا جامع القوم غمرہم، 10,000 کا اجتماع بھی ہوتا، بڑے بڑے اونچے قد والے ہوتے، لیکن حضور ان میں کھڑے ہوتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کیا جا سکتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، اور اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو گولڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ تو حضور کا حلیہ بیان کرو گے تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات اقبال نے یہ بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں ہے۔ تو جب حضور کی سیرت اپنی نسل کے سامنے رکھو گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے میدان کارزار تک، حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو ایک عمدہ نمونہ نظر آئے گی۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، تو مجھے جب دیکھا تو حضور نے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑنا، تو فرماتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لے لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ بولا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا واقعہ؟ کہا مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب باپ نے سنا تو اس نے دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہیں، کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، اب خبر ملی ہے تو بہت جلدی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں، ماں الگ تڑپ رہی ہے، کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اسے ملوں اور سینے کو قرار ملے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میری ایک بات سنتے جانا کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کا دل چھریاں اس پہ چلیں گی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو،
اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ اگر غریب اور مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری کر نہ سکا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو حضور کی سیرت جب میرے سامنے رکھی گئی کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں، تو مجھے چارہ نہ رہا کہ اس نبی کا غلام بن جاؤں۔ تو حضور کی سیرت جب سامنے رکھو گے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ آخری بات وہ یہ کہ حضور کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ میں فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں۔ اگر یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ کیا اولاد آج نہیں تو کل پوچھے گی نہیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ سائنس آگے چلی گئی، نبی بہت پیچھے رہ گیا۔ تو نئی نسل کو بتائیں گے یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ باقی رہی بات نبی کی، نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے، اور دیوار نہیں، راستے میں کئی پہاڑ ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، نہامد میں جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، یہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں؟ آج انسانی اختیارات تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آج جو ہے وہ پانیوں کو اور ہواؤں کو مسخر کر لیا گیا ہے، اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا، نبی کے اختیار کی بات پوچھو، نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے۔ قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، خاطر آطر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب، تو فوراً طائر سجدہ نشین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی۔ محبوب پروگرام بن گیا تو پھر دیر کا ہے کا، ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر اتنے بجے ہوگی، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لے، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے، کس کو سنا ہے، کس کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، آرے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی عقیدت سینوں میں پیدا ہوگی تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں یہ چاروں چیزیں حضور کی محفل میلاد میں موجود ہوتی ہیں، بار بار درود بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کے فضائل و مناقب بھی بیان ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان ہوتا ہے، حضور کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے۔ صرف ہمیں اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی محافل و مجالس کو پیشہ وروں سے محفوظ کر کے با مقصد بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو با مقصد بنا لیں تو ان محافل کے ذریعے سے ہم امت کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور عشق رسول سے ہی امت کھڑی ہوگی۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے، جو جوس نکلتا ہے، وہ یہی ہے کہ محمد سے
وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا۔